تاریخی میرا جملہ یاد رکھنا، بیت المقدس کرکٹ کا کپتان کدی نہیں آزاد کرا سکتا. بیت المقدس جدوں بھی آزاد ہوئے گا کہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی نائب آ کے آزاد کرائے گا. ہاں، سومناتھ کا مندر کوئی کرکٹر نہیں توڑ سکتا. یہ مندر تے جا کے جھک ضرور سکتے، ہاں، اور مورتیاں اتنے جا کے دودھ ضرور پان گے. اے جتنے سیاستدان ہیں، جدوں بھی سومناتھ کا مندر کوئی توڑے گا تو محمود غزنوی نہیں توڑے. بالکل ہے، میں تھوڑا ہاں بتاں دی کہ نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو. یا رسول اللہ تسی جڑے قیامت والے دن لباس پایا ہونا ہے نا، وہ بڑا نیچے نیچے ہونا ہے، کیونکہ یہاں خاک ساروں سے کم کشیدہ ہونا تھا. کہ حضور جڑے گناہگار اپنے گناہاں دی وجہ تو زمین تے لیٹے ہونے ان انت نہیں نہ انہاں ہتھ کرنا. جدو تسی قریب تو گزرو گے تو پھر ہر بندہ وہ نامن نپ لوے گا. تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو، کہ یہاں خاک ساروں سے کب کشیدہ ہونا تھا. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے حضور چند گھٹدیاں پھر انج کیوں بنتا. ہاں جی، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو کہ سلام شاہ ابرو میں خمیدہ ہونا تھا. فرمایا جا کے رسول اللہ نو سلام جے کرنا سی آخر تے تو پھر ایو جی شکل ابرو جیسی بنانی تے پہنی سی نہ. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. یا رسول اللہ جی پہلے ہی بڑے کو لوگ چلے جاندے کسی نے دل چ خیال آ جاندہ کہ اے شفاعت جناب آدم نے بھی کر دینی سی، اے شفاعت جناب نوح نے بھی کر دینی سی، اے شفاعت جناب ابراہیم نے بھی کر دینی سی، اے شفاعت جناب موسیٰ نے بھی کر دینی سی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. ہر دروازے تے جا کے پھنس گیا مر گیا کچھ کرو ساڈا، ہر ایک نے اتنے ایویں نہیں سی جا کے تڑپیا. ہر دروازے تے اس واسطے ہر بندہ گیا تاکہ پتہ چلے کہ بخدا خدا کا یہی ہے گا، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں. رضا آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگائے حبیب. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور رضا جب رسول اللہ کی محبت دل میں ڈالنی تھی، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یہ مانا جانتے ہو قید خودی دے مطلب ہے کہ کائنات پھر اپنی گل ہو ہی نہیں سکتی. اے احمد رضا نے اتنی ڈاڈی کیوں گل کی تھی؟ فرمایا ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا، جب جلوگائے حبیب بنانا سی اسی پھر عائشہ کٹ دیتی بس. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگائے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اور محمد رضا پھر ساری محبتوں تو کٹیاں اعلیٰ حضرت بریلوی پھر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی. فرمایا دل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدا سے قید و خیر منائے نشر. اعلیٰ حضرت اے جڑیاں گلاں تسی سن کے تواڈے چہرے چمک اٹھے، میں بھی بیان کر کے تے میرے اندر بھی حرارت پیدا ہوئی نا. اے امام احمد رضا ہی سمجھنا کیا ہوئے کرم نات کے نزدیک تو یہ کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سکے حسان عرب. ہاں حضور اپنی نات دا اے صلہ مینوں دے دے ون نہ قیامت نو کہ تو حضرت حسان دے در دا کتا تے اے بھی میرے واسطے بڑی بڑی بات ہے. کرم مات کے نزدیک تو یہ کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سکے حسان عرب. یہ امام احمد رضا بریلوی ہے. اور فرمایا کس ہاتھ کا خمِ تاب و توان ٹوٹ گیا اور کانپا ید بیدا کے آسات چھوٹ گیا. جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا اور بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب ہاتھ بار کرتے سن چمکتا ہوا ہاتھ ہوتا سی بیدا. فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک اتے اپنا ہاتھ رکھے ہوئے سی نا اینج کر کے تے رسول اللہ دا ہاتھ اینج ظاہر ہویا تو کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. کانپا ید بیدا یہ تو ترجمہ نہیں ہو سکتا. فرمایا جب حضور دا موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ویکھیا تے پھر ویکھدی رہ گیا عصا بھی نیچے گر گیا.
کانپا ید پیدا کے آساس چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کشمیر کی انگلی کو رضا، اور بجلی سے گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا۔ فرمایا صرف حضور کی پورا ہاتھ تو اس کی دشانی اور ہے نا، صرف انگلی اٹھی تو چاند کا جو جگر وہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ کانپا ید پیدا کے آساس، جنبش ہوئی کشمیر کی انگلی کو رضا، اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، نور رخ سرور کا آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جڑا اندھا ہوئے نا، اندھا انہوں تو پھر ساری زندگی کچھ بھی نہیں نظر آندا، انہوں تو دن بھی رات نظر آندی۔ اندھا جو ہویا تے جنہوں کچھ نگاہ ہوئے نا، تے اعلیٰ حضرت بریلوی جب مدینہ پاک گئے نا، حاضری دیتی تو فرمایا او آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے۔ ویکھن والی نگاہ سی نا جناب، تے فرمایا سورج غروب بھی ہو گیا تے اعلیٰ حضرت فرماندے میں تے اوتے غروب ہوندیا نہیں ویکھیا، فرمایا اے غروب ہویا تو پھر حضور دا رخ انور دی روشنی باہر آ گئی۔ آٹھوں پیر میں تے اوتھے دن ہی دن ویکھیا، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے۔ یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے۔ فرمایا تیری اکھاں دے سامنے جڑی دھندلاہٹ آئی نا، او جڑا مطلب رات تینوں نظر آئی، او حقیقت وچ رات نہیں سی۔ میں کہا جی پھر کی سی؟ فرمایا لکھاں کروڑاں حضور دے غلامن جڑے حاضری نہیں دے سکدے، کئی وجوہات دی وجہ تو در اقدس تے حاضر نہیں ہو سکدے، او دن رات جڑیاں آواں کٹ دین نا، انہاں آواں دا دھواں ایتھے انہوں نے سمجھ نہیں یہ اقتدار کتنی گندی شے ہے۔ حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ دی ایک ہی ہو سکنا جی، وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی۔ میں کہا اگے حسین کھڑے سن، ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسینن، تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا۔ ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا، تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تو ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا۔ یہ پریشانی نہ جی کلمہ انہاں بھی پڑھیا، میں کہا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن، انہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ 72 سال اسی کیڑی اسلام دی اتنے نشانی بنائی جی؟ اللہ کروڑ واروں دے منہ وچ خاک ہوئے جڑا پاکستان دے بارے کو غلط سوچدا ہوئے، جے حالات بدل جان پھر ساڈی آن والیاں نسلاں اتھے کمن جی ساڈے وڈے حکومت کیتی اسی مسلمان ہاں تے تسی کیڑی نشانی چھڈ کے جا رہے ہو 72 سال وچ؟ شاہی مسجد تے اورنگزیب بنائی نا، وزیر خان تے انہاں بنائی، تساں لاہور وچ کیڑی مسجد بنائی؟ تساں تے جڑیاں بڑیاں سن بھی ڈھا دتیاں، موٹر وے دے بہانے تے جناب میٹرو دے بہانے تساں تے مزار ڈھا دتے، مسیتاں ڈھا دتیاں۔ تہاڈیاں آن والیاں نسلاں کس ناز تے کھڑیاں ہون گیاں کہ جناب ہم نے دوبارہ اس خطے کو حاصل کرنا ہے، یہ ہماری نشانی ہے اسلام کی، یہ نشانی ہے۔ تساں تے مسیتاں تے سپیکر لوا دیتے، تساں تے جناب نصاب وچوں قرآن و حدیث کٹ دیتا، جہاد دے موضوع کٹ دیتے، تساں بچیاں قوم دے بچیاں نو جے مجاہد بنایا ہوندا نا، کیوں جی؟ عمیر ابن ابی وقاص غزوہ بدر دی طرف جاندے نا، حضرت سعد دے بھرا چھوٹے اجے بچے سن تے او چھپتے پھرن لشکر وچوں، حضرت سعد فرمان لگے او بھائی تینوں کی ہویا؟ نکے سن فرمایا کی ہویا؟ انہوں نے کہا مینوں ڈر ہے حضور مینوں کدھر واپس نہ بھیج دے، مینوں حضور چھوٹا سمجھ کے کدھر واپس نہ بھیج دیں۔ فرمایا تو چھپ نہیں، میں حضور نال خود گل کرنا تیرے بارے۔ جا کے عرض کی تھی حضور میرا نکا برا ہے نا جڑا اے تے پھر ساتھ تے ساتھ سن نا، اے نکا برا بھی مان وچ نہیں سی۔ انہاں کہا حضور جڑا میرا نکا برا ہے نا او چھپدا پھردا آپ دی مبارک نگاہ وچوں، میں سفارش کرنا کہ وہ بڑا دلیر آدمی، تسی انہوں اجازت دیو بدر دی طرف۔ حضور نے فرمایا ان کو اجازت ہے۔ پھر حضرت سعد اپنے برا دی گردن وچ خود تلوار بنی، اور عمر بن عبد ود جڑا غزوہ خندق دے موقع تے مولا علی جنوں قتل کیتا سی نا، حضرت عمیر ابن ابی وقاص نو انہیں میدان بدر شہید کیتا بچے نے۔ ہاں اتھے تے بچے بھی وہ مان وچ نہیں سن، تے ایتھے بڑے بڑے جوان بھی جناب 6 ساڑھے 6 فٹ دے۔ مولانا کی بنے گا؟ میں کہ کچھ بھی نہیں بنے گا، شالا بوز دلاں گدی نیند نہ آوے۔ مولانا کی بنے گا؟ اتھے تے بچے بھی مان وچ کوئی نہیں سن۔ ابو جہل نو کنے ماریا؟ بچے نے ماریا۔ ایتھے جواناں دے صورت حال ہے کہ جی کی بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ میں جڑی گل کرن لگا جنگ اجنادین وچ کی ہویا مولانا؟ اسلام تے اے سکھاندا نا، جنگ اجنادین وچ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر
جدو رومیاں نال مقابلہ کرن گئے نا تے دو پہاڑاں دے درمیان صحابہ نے گزرنا سی پورا لشکر تے او ایکو شاہ سوار دے گزرن دی جا سی تے آپ دے بھائی دا کی نا ہشام بن عاص آپ وہ پہلے گھوڑا لے کے نا اگے ودھے اگے وہ کھڑے سن تیر انداز انہاں آپ دے بھائی نو تیر ماریا تے او اتھی ڈہ پے کھائی وچ شہید ہو گئے ہن راستہ سارا گیا رک سارے مجاہد پیچھے رک گئے بندے ایکو دا راہ سی ہن صحابہ کمن پہلے انہاں نو چکیے تو پھر جا کے نہ جنازہ پڑھی حضرت عمر بن عاص آگے آئے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو کیوں جی برا دی لاش پئی ہوئی حضرت عمر بن عاص نے صحابہ نو مڑ کے کیا انہوں نے کہا بھائی جیڑا کم ہونا سی او تا گیا ہو میرا بھائی ہو گیا اللہ دی راہ وچ شہید ساڈے کول ہن ٹائم نہیں اینو چک کے نا تے جا کے پہلے دفنائیے ٹائم ہن کوئی نہیں چلو سب تو پہلے آپ نے اپنے برا دی لاش تو گھوڑا گزاریا یہ عقل چاندی کہ برا دے منہ تو بھائی گھوڑا گزار رہے ہوئے اقبال کہتا ہے دو عالم طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو آپ نے اپنے برا دی لاش تو سب تو پہلے گھوڑا گزارا فرمایا میں نے سب تو زیادہ درد ہے نا تسی تا نہیں کہ میں گزار رہا پچھو پورا لشکر گزر گیا آپ دی لاش تو جا کے رومیاں نو شکست دیتی رومی نس گئے فتح ہوئی حضرت عمر بن عاص کیا ہن چلیے برا دی جڑی بوٹیاں لبدیاں کٹھیاں کر کے دفنا دئیے یہ ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی اور جی دنیا کیا کہے گی دنیا تو چاہتی ہے کہ تم اسلام بھی چھوڑ دو دنیا تو یہی چاہتی ہے ایک باری نظارہ وکھا تے دیو نا پوری دنیا دیا نگاہاں ہیں پاکستان وال تے پاکستان واسطے بنایا اللہ نے موقع کیوں جی فللہ المکر جمیعہ میں مولانا نو کہنا ہونا خالق ہو کے مکر دی نسبت اللہ نے خفیہ تدبیران دی نسبت اللہ نے آپ فرمایا سب خفیہ تدبیروں اللہ کے لیے ہے تسی چلو دے صحیح نا ادیاں پتنی کیڑی کیڑی خفیہ تدبیران چل جانیاں چل الجہاد 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 لبیک 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 ساڑیاں تقریرن بچے جتنے بیٹھے انہاں وچوں کوئی بھی ماں باپ دا بے ادب نہیں انہاں دے چہرے دس رہے نے سارے با ادب انہاں وچوں کوئی بھی بے بات نہیں جڑا ماں پیو نال اچھی گل کرے بلکہ جتیاں بھی مار دے ہونے تے کہنے نا جی ایک اور مارو بڑا جڑا نا لطف آیا تہاڈیاں جتیاں نال تے میں کم ہو جانے ہاں کدی بھی کوئی ماں دے سامنے اچھی آواز نہیں کڈدا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا میری اس حالت میری داڑھی چٹی سی میری والدہ فوت ہوئے تو میرے تے جتی چاہ لیندے سن مینوں اور سارے علامہ تے مینوں کی کچھ لوگ کہندے تے مینوں کہن لگے تو نماز کیوں لیٹ پڑھی این جتی چک لے میں آکھا جناب پڑھیا میں ہاں کہ تسی ہو او میں پڑھیا کہ تسی دے ہو کہندے میں پڑھی ہوئی تے نہ لیکن مینوں یہ پتہ ہے ٹائم دیاں نمازاں ہوندیاں بے ٹائم دیاں نمازاں نہیں ہوندی اور میں آکھا جی مارو پھر اور کی ہو سکتا سمجھ آئی نا بات ایس حالت جی میں مولوی پی جناب بنیا استاد جناب حافظ قاری لیکن وہ جتی جدو چکتے سن میں آخا جی مارو انہاں مارنی ماوا نہیں مار دیا ماوا صرف ویکھ دیاں کہ مغرور تے نہیں ہویا میرا شیر اینو میں پلایا اپنا جگر مغرور تے نہیں ہویا اج میں اینو بڑا کیتا ہے اج اینو میرے کول بہت نہیں آ رہی اج میرے واسطے تے کوئی ٹائم تو نہیں ختم ہو گیا ماوا صرف یہ ویکھ دیاں ماوا نو تواڈے کول کچھ بھی نہیں چاہیدا نہ باپ نو تواڈے کول کچھ چاہیدا او ابو اتنے غیرت مند ہوندے اور رکھی کھا کے بھی سو جاندے پتراں دے محتاج نہیں ہوندے نہ ماوا ہوندیاں نہ پیو ہوندے ہاں بالکل ماوا باپ تے ماں صرف یہ ویکھدی کہ اسی یار اتنا اتنا کچھ کیتا ہے یہ بھی کوئی ساڈے واسطے وفادار ہے کہ کوئی میرے والد صاحب پڑھے ہوئے کوئی نہیں سن وہ بھی مینو کہنے سن حافظہ مینو اس طرح مولوی صاحب نہیں کہنے حافظہ میں آخا جی کہنے لگے ایک بندہ سی میں آخا جی کہنے لگا کہاں بیٹھا دیوار تے بابا ہو گیا بڈھا تے بابا این کر کے کہنے لگا اپنے پتر نو پترا دیوار تے کی بیٹھیا انہیں کہا ابا جی کہاں بابے نے 2 منٹ بعد پھر پوچھا پترا کی بیٹھیا کہنے لگا جی کہاں تیسری باری پھر انہیں بابے نے پوچھا بچہ کی بیٹھا کہنے لگا ابا جی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں تمہیں دس طرح ہے کہاں بیٹھیا تو میرے والد صاحب کہنے بابا رو پیا انہیں کہا پترا تو جو نکا جا سی نا میں تینوں موڈے تے چاہ کے باہر لے گئے سی انجا انہیں کہاں دیوار تے بیٹھا سی تو میرے کو 100 باری پوچھا سی میں 100 باری کیسی ہے کہاں میں تے تو آج 3 باری تنگ ہو گیا باپ تے ہوندے اے میں نے یہی دستے سن ویسے تینوں پڑھایا اتنا مولوی بنایا یہ نہ ہوئے کہ ساڈے نال تو اوکھا ہی ہونا شروع ہو جائے یہ میں نے اصل دسنا یہ چاہتے سن
تو ماں باپ اسی طرح گفتگو کر کے اپنی اولاد نو اپنی اوقات یاد دلانے کہ تو وڈا نہ بنی، ہاں تو وہی ہے جڑا تینوں اسی موڈے تے چک کے کھڈاندے رہے، اج کی ہویا جے تو مولوی بن گیا، کی ہویا جے تینوں رب نے اتنا عہدہ دتا۔ ماں ساری زندگی ماواں پتر پیشاب، ماں روٹی کھا رہی ہوئے نا پتر پیشاب، ہن مینوں نہیں پتا ممی ڈیڈی ماواں کیوں جیاں، ہاں ہن مینوں نہیں پتا، ہاں ہن پتنی اپنی نوکرانیاں رکھیاں نے تو پھر ظاہر ہے تو جدو پتر دی خدمت نہیں کیتی، ہن تو جوان ہو کے پتر کو کراندی، تو دی خدمت کیتی ہوندی تو بھی تیری کردا، جدو نوکرانیاں کیتیاں تے بھی نوکرانیاں دی خدمت کرے گا بیچارہ۔ مینوں ہن نہیں پتا ممی ڈیڈی دی ماواں دا بے ہن کی کرنیاں، جہڑیاں مسلماناں دی ماواں اور لوری بھی ہور دیندیاں، ہاں انہاں دی بولی ہو، ماں روٹی کھا رہی ہوے نا تے پتر پیشاب کر دے، باپ اٹھ کے چلا جانا میری روٹی خراب ہو گئی، ماں دی خراب نہیں ہوندی، ماں اٹھی رکھ کے پہلے انہوں دھوندی، پھر کپڑے بدل دی، پھر آ کے روٹی پھر کھاندی، انہوں کدی بھی تیرے پیشاب کو بو نہیں آئی، تے ماں بڈھی ہو جائے تو تینوں کیوں بو آئی؟ ایسے پھر یورپ لانا چاہتے، ہاں جی اے سیکولرزم کا یہی مانا ہے نا، ماں پیو بڈھے ہو گئے تو تسی جمع کرا دینے جا کے، یورپ یہی کچھ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم اپنی زندگی تو اس کو کی لائف کہنے، ہاں لائف تو ہم تو نہیں نا خراب کر سکتے، اے بڈھے بابے واسطے راتی کھنگدا رہندا، سانو رات دھاڑی کام کریے، راتی بابے دی کھنگ سنیے، اے سارا کچھ تے سیکولر دا مطلب یہ وے، ساڈے معاشرے دا دستور کے وے بابا تے ماں جتنے بڈھے ہوتے جانے انہاں دی خدمت زیادہ، پوتری بھی خدمت، دوتری بھی خدمت، سارے او بجی ماں جی ٹھیک ہو خیر ہے، وہ ہاتھ کوئی چمدا کوئی پیر چمدا کن وہ دے نال ہی اپنی زندگی سونی بسر کر گئی۔ ایک ماں ہو گئی بڈھی ہو جناب جا کے تسی جمع کرا دیتی، وہ تو دن رات روے گی، پوترے کدی یاد آن گے، کدی دوترے یاد آن گے، کدی پتر دیاں داواں، کدی دیاں دیاں داواں، وہ ماں تو ویسے مر جانا۔ اس واسطے بدلو یہ ساری چیزاں، واپس آؤ رسول اللہ دے دین کی طرف۔ میرے آقا نے فرمایا ماں دے پیرا تھلے جنت ہے۔ یہ صرف میرے آقا و مولا نے ماں دی عزت دسی۔ اج جس یورپ تسی انے واہ دوڑے جا رہے ہو، یورپ تے کہنا اس ماں نو داخل کراؤ اوتھے ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کبھی آوارہ ہو بے خان معاش، کبھی شاہ شہان و شیروائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کو دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش۔ حضور دی محبت دا اپنا اپنا انداز ہے۔ عالمگیری مسجد اورنگزیب عالمگیر بنائی، جڑے درود شریف نہیں پڑھ سکتے انہاں دا اس مسجد نال کوئی تعلق نہیں، نہ اقبال دے مزار نال تعلق ہے۔ جڑے کہندے رہے قوم وطن سے بنتی ہیں، کہندے سن چونکہ وطن ایک تے قوم ایک، لہذا یہاں پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں۔ اقبال دس ہوئے تو پھر کی کیا اس ویلے؟ آج اسی تیرے کو پوچھنا آیا، دس دو قومی نظریہ بھی ختم کیتا جا رہا، اتنے دیوالیاں اتنے نچیا جا رہا، اتنے مورتیاں کے جھکیا جا رہا، تو اس واسطے قربانیاں دیتی ہیں لکھاں بندے تسی اس واسطے شہید کروائے، تسی غازی علم الدین دی قبر اس واسطے اترے سی کہ اتنے بلاول اٹھ کے مندرج جا کے گھنٹے کھڑکا دے۔ اقبال دس کیوں پاکستان بنایا؟ قوم وطن سے بنتی ہے، کیا ہندو مسلم ایک ہے؟ اقبال کو تواڈے کو سوال نہیں، کلندر لاہوری کو سوال ہے۔ دس کلندر کیوں پاکستان بنیا؟ جدو بڑے بڑے مولوی بولے تے تو پھر اس ویلے نہ مولوی ویکھیا نہ کسی دا علم ویکھیا، پھر تو کی گل کیتی؟ اقبال کہتا میں اس ویلے بولیا عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ سے دے بند حسین احمد ایچے بولا جبیس۔
حسین احمد مدنی کہنے لگا قومیں وطن سے بنتی ہیں. اقبال بولیا کہنے لگا آج ہم ہنوز ندانت رموز دین ورنہ سے دیوبند حسین احمد چے بولا جبیس سرود پر سرے ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر سے مقام محمد عربیس. کہنے لگا ہے مولوی حسین احمد دیوبندی اٹھ کے ممبر سے نچدا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں, تجھے رسول اللہ کا دین پتہ ہی نہیں ہے. بلال از حب صہیب از روم سلمان از فارس مراد از مکہ چے بولا جبیس. کہنے لگا جی قومیں وطن سے بنتی تو بلال حبشے سے آیا, سلمان فارس سے آیا, صہیب روم سے آ کر ابو بکر عمر کے بھائی بن گئے. ابو جہل و ابو لہب مکے رہتے ہوئے کیوں بیگانہ رہا؟ بس حضور نال پیار کرنا ہے. اقبال بھی یہی گل کر رہا کی محمد سے وفاتوں نے در غلامی عشق و مذہب راہ فراق آنگبینے زندگانی بد مزاج. اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان نا غیراں دیاں پھر انہاں دا عشق تے مذہب جدا جدا ہو جانا. نمازاں واسطے بھج کے جاندے تے اے نہیں پتہ افضل الخلق بعد الرسل نماز پڑھا رہے سن تے صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے سن تے حضور تشریف لے آئے. اے اقبال کہندا عشق و مذہب کٹھے ہون تے پھر کیسا کس طرح فتح ہوندا. جے عشق تے مذہب جدا جدا ہون تے ایٹم بم ہوندے وی امریکہ اوتے چڑھاندا. ہاں اے پھر ہوندا. اقبال کہندا پھر جناب تے بند بدے ہوئے بھی کیسر و کسرا دے دروازے صحابہ جا کھڑکائے نکلو اے باہر حضور آ گئے نکلو. پھر دریائے دجلہ نو بھی سعد ابن ابی وقاص کہہ چھڈیا راہ دے ہوئے اسی پار جانا ہے. جدو عشق تے مذہب ہون کٹھے تے افضل الخلق بعد الرسل نماز پڑھا رہے ہون تے صحابہ نے اے نہیں کہ آج مسجدوں کے باہر لکھا جاتا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غیر اللہ کو نہیں پکارا جاتا. غیر اللہ سے مراد لوگ حضور لیتے ہیں. کیا مطلب؟ یہاں درود و سلام نہیں پڑھا جاتا. ہاں جی مصطفیٰ جان رحمت نہیں پڑھا جاتا. یہاں محفل میلاد نہیں ہوتی. میں نے کہا بتاؤ تو نے جو مسجد بنائی ہے ایک مسجد نبی شریف ہے, جب بھی حضور کے خلاف کوئی بات کرتا تو میرے آقا حضرت حسان کے لیے ممبر بچھاتے اور میں حسان کھڑے ہو میرے دشمنوں کو جواب دیتے. تو میرے آقا پتہ اس وقت کیا فرماتے حضرت حسان کو, پیر جی اتنے چاند پیر جی دور اتنے تشریف لے آئے تو میں بھی خادم حاضر ہو گیا, تسی بھی حاضر ہو گئے. تے جدو حضور دی نعت پڑھتے سن نا حضرت حسان تے حضور دے دشمناں دا منہ بندے سن تے نال حضور دیاں شاناں بیان کردے تے میرے آقا فرماندے سن ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافق و یفاخر الرسول اللہ. فرمایا جدو تک حسان میرے دشمناں دا منہ بندہ ہے میری شاناں بیان کرتا رہتا ہے, جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. اور جدو نعت تو بعد اسی ہوں وہ گل تو نہیں نہ کر سکتے, وہ تو رسول اللہ ہی تے نعت جدو پڑھ کے فارغ ہوتے سن نا حضرت حسان تے میرے آقا فرماتے سن شفیتا وسط شفیتا. فرمایا حسان تو میری نعت پڑھ کے میرے دشمنوں دا منہ بن کے اپنا سینہ بھی ٹھنڈا کیتا ہی تے میرے غلاماں دا سینہ بھی ٹھنڈا تے محفل تو بعد جے دا سینہ ٹھنڈا نہ ہوئے گل وچ ہو رہے. میں یہ کہنا نا گل وچ ہو رہے. ہاں حضور دی شان بیان ہوئے تو اس تو بعد کسی دا منہ تو 12 وجن یا کبھی انجن تے سمجھ لو گل وچ ہو رہے. جے کبھی واہ واہ مزہ آ گیا سمجھ لینا وچ گل ہو رہے, او گل ہو رہے, اے گل ہو رہے. حضور دی شان بیان ہوئے تے بندہ, اور میرے آقا خود چاہتے ہیں بھری مجلس ہوئے تے میری شان بیان ہو. اے دا صدر دا دماغ خراب ہے. اردگان اے گل کیتی انہاں نو غیرت آئی, انہاں اپنا سفیر بلا لیا تے رسول اللہ تے گھر دے بھی انہاں خاکے بنائے. تساں کی غیرت کیتی؟ اور جڑے غیرت دا سی سبق دیندے ہاں تسی فراز دے خلاف ساڈے مسجداں تے حملے کرنے ہو, ساڈے علماء دے تسی جلوس بند کیتے. نہیں جی اجازت نہیں ہے, حالات نہیں ٹھیک. اور کیڑے حالات اسی بنائے؟ تساں بنائے حالات خراب. تساں یہود و نصارا دی ایجنٹی کیتی, تساں چوڑی باہر بھیجی اور تساں چوڑی باہر بھیجی, اور پھر تم نے اس پر فخر بھی کیا, تم نے اس پر فخر بھی کیا. ہمیں حضور کی غلامی پر بھی فخر ہے اور ممتاز قادری کے عمل پر بھی فخر ہے, غازی ظہیر کے عمل پر بھی فخر ہے, اور غازی عبداللہ کے عمل پر بھی فخر ہے کہ اس نے گستاخ کو پکڑ کر ایسے گردن کاٹ دی, اس پر بھی ہمیں فخر ہے. اور فرانس کے اندر جو کچھ مسلمان اپنی بساط کے مطابق
گستاخان کے خلاف کر رہے ہیں، ہمیں اس پر بھی فخر ہے، ہمیں اس پر بھی فخر ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تم گستاخ کو چھوڑ کر کہتے ایک چھوٹے سے گروہ تھا اور ہم نے اس کو اندر کر دیا اور چوڑی کو چھوڑ دیا، تم نے اس پر فخر ہے اور اس فخر پر قائم رہنا، دنیا میں بھی قائم رہنا ہے تم نے اور قبر میں بھی قائم رہنا ہے، کل حشر میں بھی تم نے اس پر قائم رہنا ہے۔ اور ہم دنیا میں بھی قائم کھڑے ہیں کہ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تمام غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہاں جی، تمام محافظان ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم کل قبر کے اندر بھی ہمیں اس پر فخر ہے، اور کل قیامت والے دن تو پھر بات ہی رسول اللہ کی ہے۔ لبیک نے نعرے نے پوری دنیا انج کر دیتی، کوئی منے یا نہ منے، منوانا دے ساڑھے ذمے نہیں نا، لیکن لبیک نے نعرے نے ہر شے ہلائی ضرور ہے، ہر شے ہلی، اسمبلیاں بھی ساڑھے مفتی صاحب دی قرارداد تو بعد پھر اپنی قرارداد لیا سندھ اسمبلی، تاکہ پتہ چلے کہ اسی تے کدی ایک گل تسی کرو، اسی تے نال اسی تے کہندی سی تو چوں نہیں سی کردے اسمبلی وچ ہن تو۔ اور بڑی عید والے دن خود رسول اللہ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا، یہ پیچھے الحمدللہ نحمدہ، وہ میں نے وہی پڑھنے ہیں دونوں خطبے جو حضور نے پڑھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ایتے ہویا حمد اور صلاۃ ایتے تک آگے۔ اما بعد، حضور نے خطبہ مسجد نبوی شریف کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اما بعد فرمایا حمد اور صلاۃ کے بعد فایھا الناس، فرمایا اے لوگو، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم، فرمایا عید والے دن کے اندر، نار والے دن، پہلا دوسرا تیسرا، پہلے دن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن قرط راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دنوں میں اللہ کے ہاں سب سے افضل دن بڑی عید والا دن ہے، تو کہا کہ یہ یوم نار والے دن اللہ کے ہاں ابن آدم کا سب سے جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، فرمایا اس لیے کہ قیامت والے دن یہ جو قربانیاں ہیں یہ اپنے سینگوں سمیت آئیں گی، اپنے بالوں سمیت آئیں گی اور اپنے کھروں سمیت آئیں گی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، تو حضور نے فرمایا کہ قربانی، آگے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اس کے بعد فرمایا قربانی خوش دلی سے کیا کرو، قربانی خوش دلی سے کیا کرو، اس لیے کہ قربانی کا خون بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ استفرحوا ضحایاکم فإن مطایاکم علی الصراط، حضور نے فرمایا کہ اپنی قربانیاں تر و تازہ اور صحت مند خریدا کرو، اپنی قربانیوں کو صحت مند بنایا کرو، موٹا تازہ کیا کرو، فإن مطایاکم علی الصراط، اس لیے کہ یہ پل صراط تمہیں سواریوں کا کام دیں گی۔ آگے میرے آقا نے فرمایا ان البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ، حضور نے فرمایا گائے کی طرف، یعنی گائے کے اندر بھی 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، یعنی گائے 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسہ، حضور نے فرمایا جس نے نماز عید پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا اس نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، اس نے اپنی ذات کے لیے گوشت بنایا۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ قد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے قربانی کی نماز عید پڑھنے کے بعد اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول ہے اور اسلام کا یہی راستہ ہے۔ قیام لو جی کھان پین کباب پاوے مچھلیاں دستیاں، یہ تو گل ٹھیک ہے، میرے آقا نے جو فرما دیتا اتنے اسی تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے،
لیکن حضور نے ایک تیسری گل بھی فرمائی. آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. حضور نے فرمایا یہ جو ایام تشریق ہے یہ کھانے کی بھی دن ہے اور پینے کے بھی دن ہے. کھانے پینے، لیکن آگے فرمایا وہ ذکر اللہ، لیکن اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے. ادھر تکے بنائے جا رہے ہیں، ادھر نماز، جناب نماز دا ٹائم جا رہا ہے، اذان ہو رہی، گپا ماری رہی، ہوش ہوش کیتی جا رہی، اوہ جی قربانی کا گوشت. تو میرے آقا نے 3 باتیں فرمائی ہیں. ہاں پورے اسلام کی بات مانو. ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. فرمایا یہ ایام تشریق یہ اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے. آگے حضور نے فرمایا عرفہ کی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخری یعنی نماز عصر تک کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جی پہلا خطبہ حضور کا مکمل ہو گیا. کیا ایسے جارحانہ دستور کے ساتھ ہم اقوام عالم میں رہ سکیں گے؟ کون سی اقوام عالم جو 10 لاکھ عراق میں مار دیتی ہے؟ وہ جارحانہ نہیں ہے. ہماری صرف باتیں جارحانہ ہو گئیں. افغانستان کو اڑا دینے والے جارحانہ نہیں ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو صرف پسٹل تاننے سے 86 سال سزا سنانے والے جارحانہ وہ نہیں ہے. تو ہم صرف برما کی بچیوں کے بارے میں آواز نکالے تو ہم جارحانہ ہو جاتے. ہم بیت المقدس کا نام لے لیں تو ہم جارحانہ ہو جاتے. 400 قرآن کے نسخے بلگرام پر جلانے والے وہ جارحانہ نہیں ہے. اور ہم تورات اور انجیل کا قیامت تک کوئی مسلمان مجھے بتائے نا، قیامت تک کہ اس کو بتایا جائے یہ انجیل ہے، اگرچہ محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، لیکن وہ اس میں پکوڑے باندھے، یہ بھی قیامت تک نہیں ہوگا. وہ بلکہ چوم کا وہ کہے گا اچھا جناب عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی. تو ہم جارحانہ وہ ہے کہ ہم ہیں. ہمارے آقا و مولا کی وہ فلمیں بھی بنائیں تو پھر بھی وہ جارحانہ نہیں ہے. وہ حضور کے خاکے بھی بنائیں پھر بھی وہ جارحانہ نہیں ہے. تو ہمارے اندر یہ صرف بات، جو بندہ کچا پیاز کھاتا ہے نا اور لہسن کھاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ مسجد میں نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور وہ ساتھ نمازیوں کو بھی تکلیف دے گا اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف دے گا. میں جو بات کرنے لگا وہ بڑی توجہ سے سننی ہے. اگر کوئی صفوں میں گنجائش کی بات ہوتی نا تو حضور نے فرمایا تو گھر بیٹھ، تو نے نہیں آنا، تو گھر بیٹھ. اگر اس کے لیے کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو حضور فرماتے مسجد میں تو آ جا لیکن 5 فٹ کے واسطے پر کھڑا ہو جا، ورنہ تو گھر بیٹھ. اور یہاں بڑے بڑے لوگ جب بات آئی ہے دین کی تو دین کی ترجمانی کرو. وہ آ گئے نہیں جی ٹھیک ہے ہم وقف کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. وہ ایک بار پوچھو تو صحیح کہ ہم نے بھی کبھی مداخلت کی ہے تمہارے تھانے میں؟ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک ملک میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے، لیکن ہم اتنے ہی مکلف ہیں جتنی بات کر رہے ہیں. اور تم مسجدوں کو پڑھ گئے، پورا جناب میڈیا مسجدوں کو پڑھ گیا، لبرل پڑھ گئے، حکومت پڑھ گئی، سب جو مسجدوں کو پڑھ گئے. جب مسجدوں میں کرونا آنا تھا، مسجدوں میں کرونے کی بات نہیں ہے، یہ مسجدوں میں کرونے کی بات نہیں ہے، یہ دین کے خلاف سازش ہے. جو ہمارے آقا و مولا کو ظاہری حیات میں دکھ دینے سے باز نہ آئے، حضور نے ان کو امن دیا مدینے میں، ان قبیلوں کو امن نہیں دیا. فرمایا رہو، لیکن وہ رسول اللہ کے سامنے، خلق عظیم کے مالک کے سامنے، محبوب رحمت للعالمین کے سامنے حضور کے خلاف کون سی سازش تھی جو انہوں نے مدینے میں نہیں کی؟ حضور نے پھر تینوں کو نکال دیا، ایک کو تو ذبح کروا دیا قبیلے کو. تو کیا یہ یہودی اور یہ نصرانی حضور کے سامنے دین کے اتنے بڑے دشمن ہیں تو صدیوں کے بعد تو دین دے سجڑ بڑھ گئے. چوں طالب دیدارم از غیار چے دارم. فرمایا جب میں رسول اللہ کا عاشق ہوں تو مجھے غیروں سے کیا خوف ہے؟ چوں عاشق گلزارم از خار میندشم. جب میں گلستان کا عاشق ہوں تو پھر مجھے کانٹوں سے کیا خوف ہے؟ با دوست چوں مشغولم دشمن چے کند برمن. جب میری توجہ ہی ساری رسول اللہ کی طرف ہے تو دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا؟ سروری در دین ما خدمت گری است، سروری در دین ما خدمت گری است. ہمارے ہاں بادشاہی کا تصور کیا ہے؟ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے سروری در دین ما خدمت گری است. کہتا ہے ہمارے ہاں بادشاہی کا تصور یہ ہے کہ حضور کی امت کی خدمت کی جائے.
ہاں حضور کی امت کی خدمت کی جائے، اور پھر خدمت کے ساتھ کیا ہو؟ عدل فاروقی و فقر حیدری۔ حضرت فاروق اعظم جیسا عدل ہو اور مولا کائنات جیسا فقر ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الحفا کے اندر، یہ میرے پاس ہے، اس کے اندر لکھا کہ فاروق اعظم جب ملک شام گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کو کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں، انفرد عن الناس لیعرف اخبارہم۔ آپ نے فرمایا تسی سارے علیحدہ ہو جاؤ تے میں تنے تنہا سہارا وچ چلنا، خیمے جھونپڑیاں پنڈ گاؤں، میں نہ کول پوچھنا بھائی تہاڈا کی حال ہے تے عمر دے بارے تہاڈا کی خیال ہے۔ حضرت عمر علیحدہ ہو گئے، چلدیاں فمر بعجوز فی خبایا، آپ جاندے ایک خیمے وچ گئے تے ایک بڈھی مائی ہوری بیٹھے ہوئے تے انہاں کو حضرت عمر حال چال پوچھن تو بعد فرمایا ما فعل عمر، فرمایا مائی جی عمر دے بارے کوئی جان دیو بھئی عمر کتھے ہیں تے کون ہیں انہاں دے بارے؟ مائی ہوری کہن لگے سنیا کہ شام گیا ہویا واپس لوٹ رہا، اے نہیں پتہ کتھے اس ٹائم، انہوں نے مائی انہوں نے پتہ اے نہیں سی عمر اے ہی ہے تے لا جزا اللہ عنی خیرہ، اللہ انہوں نے میری طرفوں کوئی خیر تے بھلائی نہ عطا کرے۔ نال مائی اور اے بھی کہہ چھڈیا۔ حضرت عمر فرمان لگے ویحا کے لما قالت، حضرت عمر فرمان لگے او مائی اور تیرا اللہ بھلا کرے، ایک ہی گل کر اور کی گل کر دیتی تو او اللہ تیرا بھلا، اف ایڈی وڈی تو گل کر چھڈی، عمر نو اللہ تیری طرف بھلائی عطا نہ کرے، ایک ہی گل کی تو اللہ اکبر۔ مایوری کہنے لگے جدوں تو گھبران پڑیا وہ میرے خیمے تک آیا ہی کوئی نہیں اور انہیں میری خبر ہی نہیں لئی، اور نہ مینوں اودی طرفوں کوئی دینار آیا نہ درم آیا، نہ مینوں کوئی پیسے ملے نہ میری کوئی اور درم ملیا۔ اے وکالا ویحک وما یدری عمر حالو کے وانت فی ھذا الموضع، آپ نے فرمایا مائی عمر نو کی پتہ ہے تو اس خیمے چ رہندی اور تو تینوں پیسے دی لوڑ ہے تے تینوں چیزاں دی لوڑ ہے۔ مائی جڑی گل کیتی نا وہ پھر حضرت عمر اگے خود کی فرمایا قالت سبحان اللہ ما ظننت ان احدا یلی علی الناس ولا یدری ما بین مشرقھا و مغربھا، آپ نے فرمایا مینوں یہ گل کدی سوچی بھی میں نہیں سی کہ محمد عربی دا غلام ہوئے تے مسلمانوں دا حکمران بن جائے تے انہوں مشرق مغرب دا پتہ ہی نہ ہوئے۔ میں تو کدی سوچے بھی نہیں سی بھائی عمر بھی نہیں کرے گا تے حضور دے کلمہ پڑھن تو بعد حضور دا خلیفہ بنے تے مشرق مغرب جو کچھ ہو رہا ہویا اس تو باخبر نہ ہوئے، میں نے تے کدی سوچے ہی نہیں سی۔ فاقبل عمر ہوا یبکی، حضرت عمر رون لگ پے تے رو کے فرمایا واہ عمرا واہ خصوما کل احد افقہ منک یا عمر، فرمایا واہ عمر تیرے اوتے افسوس، تیرے مقابلے گلاں کرن والے کتنے ڈاڈے، انہاں نوں تیرے نالوں زیادہ حکمرانی دیاں گلاں پتہ۔ بس اے حضرت عمر یہ گل اے نہیں فرمایا کہ تو میں جاندی نے ایتھے اے مخبر بیٹھے ہوندے ہیں کہندے نے مولی خادم تواڈے خلاف گلاں کر رہے سی، او حضرت عمر دے سامنے مایورا گل کیتی تے پہلے کیا اللہ انہوں جزا نہ دے میری طرفوں بہتر، بلکہ میں قیامت والے دن عمر نو پکڑاں گی بھائی ایتھے میرے پیسے کیوں نہیں دیتے۔ دوسرا پھر جدوں حضرت عمر کہا کہ بھائی او ایتھے تیرے خیمے تک کیویں آوے تے اونے مائی نے اگو گل کیتی، میں تو نہیں سمجھدی کہ مسلمانوں دا حکمران ہوے تے انہوں مشرق مغرب دا پتہ نہ ہوے، تے پھر حضرت عمر رو پے بجائے اس دے کہ مائی کو گرفتار کرو مدینے لے چل۔ تے مائی کی جرت کیسے ہوئی عمر کے خلاف باتیں کرتی؟ اے فقر عسا قاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا قریب ہے کہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ اسلام سب سے پہلے روٹی کا حل کرتا ہے۔ میں نے جو رسول اللہ کے پاس وفود آتے تھے نا، میں نے پڑھا ہے جو بھی وفد حضور کے پاس آتا حضور بعد میں ملنے کے بعد سب سے پہلے حضور پوچھتے کہ روٹی کھائی ہے، روٹی کھائی ہے؟ تو کہتے جی ہم ام المومنین، پہلے گھر گئے تھے تو ام المومنین نے ہمیں وہ چیزیں ڈال کر وہ جو ہے وہ کھچڑی بنا کر چیزیں باہر بھجوائی تھیں تو ہم نے کھائی ہیں، پھر آپ کے گھر سے کھانا کھانے کے بعد ہم پھر آپ کی بارگاہ میں آئے۔ تو حضور کے پاس وفد بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی جو حضور کی بکریاں چراتے تھے، وہ حضور مسجد کے سائے کے شام کے وقت وہ بکریاں چرا کے آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک بچہ جو ہے وہ بغل میں میں بکری سوئی تو میں کر رہا تھا، حضور نے فرمایا بکری سوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، فرمایا پھر ایک بکری ذبح کر دینا۔ تو وہ وفد کو کہا کہ یہ تمہارے لیے ہم ذبح نہیں کر رہے، بکریاں جب 100 ہو جاتی ہیں تو ہم 100 نہیں ہونے دیتے، اسے پہلے ذبح کر دیتے ہیں۔
100 بکریوں پر تو پھر زکات. حضور نے ساری زندگی زکات عطا نہیں فرمائی، مال بننے ہی نہیں دیا تھا. اور جو حضور کے جانشین ہیں آج، جو حضور کے وارث ہیں، ان کی کیا بات ہے، ان کی ٹھاٹھیں دیکھیں، ان کی باٹیں دیکھیں، ان کی خانقاہیں دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے یورپ کے سفر دیکھیں، ان کے صاحبزادے دیکھیں اور دین کا انجام دیکھیں. ہاں جی، ان کے صاحبزادوں کی گاڑیاں دیکھیں، ان کی ہٹو بچو دیکھو. صاحبزادہ انج نکل رہا تو پیر کے میں نکلتا ہونا. اور دین کا اشر دیکھو کہ مسجدوں کے سپیکر بھی نہ بچ سکتے. یہ دین کے وارث ہے. اپنی خانقاہ میں ٹوٹی بھی نہیں اترنے دی. اپنی خانقاہ میں ترقی سے ترقی. حضرت صاحب کی کوٹھیاں بن رہی ہیں، صاحبزادوں کی لاہور بن رہی ہیں، کسی کی پشاور بن رہی ہیں، کسی کی بیریا ٹاؤن میں بن رہی ہیں، کسی کی یورپ کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے اغیار کے گیت گاتے ہیں، یہاں مرزائیوں کی حمایتیں کرتے ہیں، اور اسلام کو پرامن کر کے صوفیزم کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہیں تاکہ یورپ میں پتہ چلے یہ پیر صاحب جہاد کی بات نہیں کرتے. ہاں، یہ محمد عربی کا وہ پہلو بالکل چھوڑ دیا. کہا کہ ہم بالکل سیاسی نہیں ہیں، کیونکہ سیاست جب آئے گی تو محمد عربی کا دین تخت پر آ جائے گا. کہا کہ نہیں ہم بالکل جناب غیر سے. وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے تو بکروٹے چاہیے جو محمد عربی کے دین کی پاور نہ مانتے ہوں، گھر بیٹھ کر تسبیح چلانا سکھاتے ہوں قوم کو، لیکن یہ کبھی نہ بتایا ہو کہ صدیق اکبر تخت پر بیٹھے تھے تو پھر منکرین باز آئے نا جناب. یہ صدیق اکبر کے پاس اقتدار ہی نہ ہوتا تو لوگ جنہوں نے کہا ہم نے زکات نہیں دینی، وہ انہوں نے دینی تھی دوبارہ. صدیق اکبر کے پاس جو پاور تھی نا اقتدار والی اور سیاست والی جو پاور تھی، تو صدیق اکبر نے فرمایا تم کہتے ہو زکات نہیں دینی. جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دیا. بتاؤ کیا بچا ہے تمہارے پاس؟ کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا. گستاخ رسول عورت جڑی ہو کوڈی مار کے ہاتھ مار کے چلی گئی. کیا بچا تمہارے پاس؟ 22 کروڑ کو اگر حضور نے قیامت والے دن بلا لیا، بتاؤ مجھے گالیاں دینے والی تمہارے دور میں بھاگ کے چلی گئی، کدھر تھے تم اس وقت؟ بتاؤ نا. اس قیامت والے دن جب سارے تسی تھے، میں حضور پھنس گئے، حضور شفاعت فرماؤ، حضور پیاس لگی پانی پوا دو، حضور نامہ اعمال جتھے تولے جا رہے ہیں ایک عمل بھی کوئی نہ رہا، حضور پل صراط گزرنا ہے، حضور فرمان کدھر آؤ سارے تسی؟ آج تو تم آ گئے، جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت کدھر تھے؟ تو بات کرو کوئی کرنے والی، بات کرو. جو کرتے ہیں ان کو بھی تم ڈراتے ہو. اپنے بچوں کو لوگ ڈانٹتے ہیں، رشتہ داروں کو، یہ نا مولویوں کا کم ہی آ ساڈا تو کم یہ توجہ. یہ کوئی باتیں کرنے والی لوگ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف، ایسی بیٹھ کر اپنے تبصرے کرتے ہیں نا. مولویاں تو اور کام ہی کوئی نہیں. تو ساری ڈیوٹی لا، جو پڑھے ہو تو کرنا ہے. فباسنی حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں. کیوں جی؟ عرضہ اخیرہ کے یہ مشاہد ہیں. اب اس لفظ کو بھی سمجھنے کے لیے جی کہتے ہیں جی مولویوں کو کیا پتہ ہے. میں کہ تمہیں لفظ دس دینا کدھر، اچانک میں پوچھنا تیرے کو ایک لفظ پوچھ دینا کدھر. ٹی وی تے مینوں بھی سدن فون تے تو بھی میں ایک لفظ صرف تیرے کو پوچھاں گا، تو کہنا مولویوں کو دین کا کیا پتہ ہے؟ مولویوں ہی کو تو پتہ ہے دین کا. بڑے مجمع دسو جی عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے مجمع جو میں نے کو اٹھ کے دسے بندہ علماء تو علاوہ مولانا بندہ اس لفظ کا پتہ بھی نہ ہوئے بندے نو عرضہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں. یہ عرضہ اخیرہ کے مشاہد ہیں صحابی رسول حضرت زید بن ثابت. عرضہ اخیرہ کا معنی ہے حضور دور فرماندے سن، حضور کے اربوں گستاخیاں اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہیں نیٹ کے ذریعے. بتاؤ تمہاری ٹیکنالوجی نے کیا کیا. بڑے ہمارے پڑھے لکھے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں میں فلان ٹیکنالوجی کی جانتا ہوں. میں نے کہا بتاؤ تیری ٹیکنالوجی حضور کی عزت کے کام نہ آئی. اسی وہ تے پیشاب کرنا ٹیکنالوجی تے، جیڑی ٹیکنالوجی تے جڑا ہتھیار حضور دی عزت تے کم نہ آیا اسی انہوں اگ لا رہی. ساڈے نال گلاں کر دیو بڑیاں بڑیاں ٹیکنالوجی. فواجب علی کل مومن متى ذکر و ذکر عنده ان يخضع ويخشع ويتوكل ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته واجلاله كما كان يأخذ به لو كان بين يديه
وَيَتَأَدَّبَ بِمَا أَدَّبَنَا اللَّهُ بِهِ وَهَذِهِ كَانَتْ سِيرَةُ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ وَتَعْذِيرُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي نُصْرَتِهِ وَإِعَانَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ وعادت الصحابة في ذلك المبالغة وهم وإن بالغوا فلم يبلغوا ما هو حقه. ایتھے آ کے امام تقی الدین سبکی قلم توڑ دیتا، فرمایا صحابہ بھاویں بڑے بڑے مبالغے کیتے انج بھی نہیں کیتا، سب بھی لڑائے صدیق اکبر پھر انج بھی نہ کیتا، 70 زخم لا کے انج بھی نہ کیتا. فرمایا بھاویں انہاں سمندر میں یہ گھوڑے سٹ دیتے، تہ بن کے کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے. ایک خاتون نے چاروں رشتوں تو بعد بھی کیا کل مصیبت بعد کا جلل، لیکن فلم یبلغ ما هو حقہ. حضور تو حق کا اتنا بڑا ہے کہ صحابہ بھی ادا نہ کر سکے. وما احد من البشر یطیق القیام بحقہ. امام تقی الدین سبکی قلم توڑ دیتا، فرمایا جنہ ایڈے بڑے بڑے بوجھ چاہے اس کے باوجود حضور دا حق ادا نہ کر سکے، پھر کائنات ہور کیڑا ہے جڑا حضور دا حق ادا کر کے دکھائے. قدر نبی دا ایک ہی جانن، 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 قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے. قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے، قدر نبی دا جانن والے. استاد دا ایک شاگرد بہنگا سی، بہنگے نو تانوں پتہ ہے دو نظر آنے. پاکستان بھی جی بہنگا ہے، کہندا ہے لبیک پر پابندی لگ سکتی ہے. میں کہا لوا کے وکھا تو کیوں جی اسی جی اس پر پابندی لگ سکتی ہے. میں کہا لواؤ، لبیک تے پابندی لگ جائے گی، کوئی اور نام دا سی بنا لینی، او دے تے لگی پھر اور نام دی بنا لینی، او دے تے لگی پھر اور نام دی بنا لینی. اے تے پترو تواڈے گاٹے لگ گیا کام. اے تے حضور دی امت جاگ اٹھی. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا. لبیک توجہ، لبیک تے پابندی لگ گئی، اور نام دی جواب بن جائے. کیوں جناب؟ ہاں جی کیوں جی اسی نہ اے تسی کی سمجھدے ہو ویسے پیچھے ہٹ جانا ہے؟ نہ پیچھے ہوں نہیں ہٹنا. اسی ہٹ جاواں گے تے جوان ہے جڑے انہاں دے سینے پھٹ رہے ہیں، اے جوان نہ یہ کہنے ہن تو جناب سمندر وچ بھی گھوڑے پا دینے نے. یا رسول توجہ جی ٹھہر جا، میں گل تے کرن دے. اے ہن کسے دے واسطے چ نہیں کہ مولوی خادم جی پیچھے ہٹ گئے تے مینوں لوگ ویسے گولی مار دے. انہاں کہا سانو اگ لا کے مولوی کدھر جاندا. ہوں مولوی خادم چوں کے چناچے کرے گا تو مولوی خادم کی گردن لوگ پہلے لانی. انہیں کیا چوں چوں دیا پترا ساری زندگی تقریر کرتا رہے ہو جی سانو اگ لا کے ہوں پیچھے ہٹتا چل لگے لا. ہوں مولوی خادم پیچھے ہٹنا چاہے بھی تو نہیں ہٹ سکتا. ایک ہی صورت پہلے اپنی گردن لوائے گا. اے نہ منڈیا کوئی سانو چھڈنا ہے. توبہ 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 توبہ. جڑے مامے نہ بھی لڑ پے، چاچے نہ بھی لڑ پے، محلے دار نہ بھی لڑ پے، بڑے براواں نے جا لا لیا اور تو لالا ضرور ہے میں کلمہ محمد عربی دا پڑھے. ہٹ کیوں جی جڑے اس سطح تے بچے آ گئے انہوں نے بچے مولوی خادم چوچو ناچ کرے گا تے سب تو پہلے تو میری گردن حاضر ہے. میں توبہ توبہ میں کر ہر ویلے جڑا مینوں کہندا نا میں جی تہاڈے واسطے دعا منگدا، میں کہ ایک دعا تو ضرور منگنی. کہ کی؟ میں آکھا دعا منگی جس راہ تے چلیا اللہ اگے لے جائے پیچھے نہ ہٹائے. میں حضور دعا ضرور منگا. پیچھے دا راہ ہی کوئی نہیں نا جی. پیچھے دا مطلب کہ وے کہ اسی غلط کام کیتے جتنے کیتے تے جدوں صحیح کیتے تے پھر اے دا معنی ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے دین تخت تے آ جا. یا رسول توجہ جی میں گل کرن دیو. بچے اسمبلیوں میں بیٹھ کر سارے متحد ہو کے ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہم نے تو ملک نہیں لوٹا، اسی تے قرضے معاف کوئی نہیں کرائے، اس پیڑا اور تے پھکیاں اور اسی تے ملک دا پتہ بھی توڑن دے روادار نہیں. جنہ توڑے انہوں نے نپو نہ پیڑا اور ہونے نہیں ہونا. بچو میں اقبال دسو جی تسی کیویں سنی سی گل؟ اقبال دسو کیویں سنی تسی گل؟ حضور دا دین آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اقبال کا نہیں، اقبال کو پوچھ دیا نا. اور دسو جناب اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. ہاں جی کلندر لاہوری، درویش لاہوری،
رسول اللہ کے عاشق صادق فنافر رسول. دسو جی اقبال تسی کی فرشتے کو کی سنیا؟ اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اقبال کہندا مدینہ منورہ سے جو حضور نے دین کا اعلان فرمایا مکہ مکرمہ سے. اقبال کہندا انہیں نکل کر نہ جنگلاں وچوں تے دو سپر پاوراں الٹا دتیاں، دو سپر پاوراں ڈھا دتیاں. میں کہا اقبال ہے تو ہن گل ہوئی نا پرانی، مستقبل دی گل کر کی ہونا ہے؟ سدا سے لٹیا جانا ہے؟ کہنا نہیں سدیا نہیں لٹیا جانا. میں کہا پھر کی ہونا ہے؟ کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو. علامہ اقبال دی اسی نظریات دی گل کر رہے ہیں، تسی تے نصاب وچوں کڈیا. اسی اقبال دی آواز اٹھائی جڑے اقبال دے نام تے ساری زندگی روٹیاں کھاندے رہے. اسی اقبال دے نام تے روٹی نہیں کھادی، نہ اقبال نو جناب اسی استعمال کیتا پیسوں واسطے. اسی تے اقبال دا ہر جگہ نام لیندے ہاں. اسی سال بعد اتنے سپیکر لیا کے اساں جناب ایویں نہیں جناب بے ڈھنگی قسم کی گفتگو کی دی. اسی اقبال دے نظریات نو پوری دنیا تے جڑا میں تے غارے ہرا دے جدوں تھلے اتریا تو ایرانیاں نے مینوں کیا اقبال نو جاندا. جدوں میں اقبال پڑھنا شروع کیتا تو نچن لگ پے. میں تے غارے ہرا تے بھی اقبال نو پڑھیا سی. اقبال اسی اتنے نظریات اقبال دی گل کرنا، اسی کوئی سیاست چمکان نہیں آئے. کئی نو پریشانی ہوندی. ہن دسو کہڑے پاسے جائیے؟ ملک بھی ساڈا، بابا بھی ساڈا، مصور بھی ساڈا، عاشق بھی ساڈا. اسی کہڑے بھائی انڈیا جائیے؟ ایتھے ہی اسی گل کرنی اور بابے دے سامنے گل کرنی. ہاں توجہ توجہ بھائی. میں علامہ اقبال کو ایک سوال ہے، تسی دسو جناب علم الدین دے جنازے دی پہلی صف وچ تسی کھڑے ہوئے ہو کیوں جی؟ تسی علم الدین دے جنازے دی پہلی صف وچ کھڑے ہو کے عاشق رسول بنے تے اسی ممتاز قادری دا نام لے کے کیوں دہشت گرد بنیا؟ اے سوال ہے علامہ کو. اور جناب دسو جی اسی کیویں دہشت گرد بننا؟ بابا جی کو غلط کام کر بیٹھے. اسی بڑی محبت نال کہندے ہیں کہ علامہ اقبال دے 9 نومبر دی چھٹی بحال کر دیو. تہاڈی مہربانی، تہاڈی بھی نیک نامی ہوئے گی. پہلے نے ختم کیتی، تسی انہاں دے مخالف ظاہر حکومت آئیے تے مخالفت دا مطلب ہے کہ بھائی تسی چنگے کام کرو. انہاں دے انہاں ختم کیتی غیراں نو خوش کرن واسطے جی اقبال نہ پڑھایا جائے، بچے جوان نہ ہو جان، اے بچے کدھر سمندراں وچ گھوڑے نہ سٹ دین، اے بچے کدھر جناب حضور دی عزت آبرو واسطے جناب جاناں نہ دینیاں شروع کر دین. تے انہاں چونکہ ممتاز نو پھٹے لانا سی اس تو پہلے انہوں نے علامہ دی چھٹی کینسل کی تھی. کیونکہ اگر ممتاز نو پھٹے لاندے تے اقبال دی چھٹی بحال ہوندی تے لوگاں پوچھنا سی نا. اور دسو پھر اقبال علم الدین نال کیوں کھڑے ہوئے؟ پھر علامہ اقبال علم الدین دی قبر وچ کیوں اترے؟ علامہ اقبال قبر وچ اترے، اتر کے علم الدین دے بند کھولے تے بند کھول کے جھکے تے جھک کے کیا علم الدین اور تینوں انگریزاں نے لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا، میں شخصی ضمانت دیتی. علامہ اقبال شخصی ضمانت دیتی گورنر انگریز نو. انہیں کیا ہندو مسلم فساد ہو جائے گا؟ اقبال کیا فساد ہویا؟ مینوں قتل کر دینا، عاشق رسول دا جنازہ لاہور آن دو. یہ اقبال ہے کہ مولا علی حضور دے چہرے انور دے بارے کی گل کی تھی. لو جی میں مولا علی دی حدیث پڑھ دے ہوں. عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اداج العينين ادب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت معا اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجة والين مريكة واكرمهم عشيرة مرا وبداهة هابه ومن خالته معرفة يقول نايته لم أر قبله ولا بعده مثلا. حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کیتی. الطیف سرا من طیاته وشذ برا. مولا علی
ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میر علی شاہ نے اس کی ترجمہ کیا، الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے۔ پیر میر علی شاہ پھر یہ کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن، لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دل موتی دیا ہیں لڑیاں، اس صورت نو میں جانا کھان۔ مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کہ اے اللہ کے رسولن، کہ جدوں قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانان سب بڑیاں۔ یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت بھڑیاں جد گھڑیاں۔ اے سارے لکھاں روپے نہ لائے، حضرت تشریف لے آئے، تسی بھی حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہو گیا۔ مقصد کے وے یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تذکریاں، لاہو مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جا دیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وات وی آونو گھڑیاں۔ مولوی ہوئے تے بندہ پیر میر علی شاہ جائے، ورنہ بندہ جھلا ہی والے۔ ہاں جی، کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا۔ میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر، بس ہو گئی۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا، کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، عادل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہنے اور رائے منڈ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی، اور بسترے چک کے نہیں ہوندی، اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی۔ کیڑا دین بیان کر دے ہو 3 دن سانو بھی وہ سمجھاؤ۔ ہاں جی، 3 دن چاہتا کہ قوم دیاں نمازاں بھی سیدھیاں نہ کرا سکے، اج 70 اب تسی کہندے ہو ساڑھے اتنے سال ہو جانے، حضور دا تے تسی راہ ہی کدے نہیں دسیا، تسی تے کہندے ہو سانو منو سانو منو۔ جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا، کسے حدیث وچ بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے، رومیاں نے، ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو؟ وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا، دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی۔ جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی، وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا، تے ہن کہندے مولی خاتم کہندا میرے نعرے لاؤ، کہندے سانو منو۔ حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا، انہاں کہا یار دسو تواڈے نبی دی شان کیویں؟ خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین، انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو، تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے؟ خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں، میں اگے جانا ہے، المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ سچ آنکھاں تے رب دی، اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے چ بیٹھ کے تے نعت لکھی، پھندا سامنے لگے ہوئے، انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون، اور مرچا تے نمک استری کا پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا این چلے
تے نال انگریز کمن لگ پون بابا کی ہوئی فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں اور گل کرنے لگا ختم نبوت تے اپنی ذمہ داری تے میرا نام خادم حسین رضوی ہے میں اور ختم نبوت تے گل کرنے لگا اپنی ذمہ داری تے میرے بارے کہیں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے میں کہا جلیا جدو حضور دی عزت تے گل ہوئے تے سخت گل ہی ہو سکتی ویسے بڑے مسکین ہیں میں ہاں جی میں پڑھے ہی کوئی نہیں نرم بات دا ابو تو جانا نو حضور تلوار دیتی نا میدان عہد وچ تو انج لے کے چلے ان الذی یاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ حکومت دہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول کیا جی جو حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں نا میں ان کے لیے حضور کا وہ حضور کی تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا تھا فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر جو تلوار میرے آقا نے ابو دجانہ کو دی اس پر لکھا تھا کہ بوزدلی ایک شرمندگی ہے آگے بڑھنا عزت ہے اور کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا آگے بڑھنا عزت ہے حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا عزت ہے حالات کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے جب حضور نے لوگ پتھر رہتے مار دیتا ہو تو حالات ٹھیک سے مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لیے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں حالات کا رونا نہیں رونا کچھ بھی نہیں ہونا کیا آخر موت ہے نا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات میں خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہویا ملک شام لکھیا سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت قضا وقضا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتف انفي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء فرمایا خالد بن ولید اس ویلے گل کیتی جد دنیا تو جان لگے فرمایا میں بڑی بڑی جنگاں وچ حاضر ہویا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا تیرا میرا جسم زیادہ قیمتی ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر نہ لوا سکتا ایک ہتھکڑی بھی حضور دی خاطر تو نہ لوا سکیا ایک پرچ بھی حضور دی خاطر نہ کٹا سکیا فرمایا جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی فرمایا اس موت نو میں بڑی جنگاں میں تلاش کیتا ادوں تے نظر نہ آئی اج خالد نو کمزور سمجھ کے آ گئی کیوں جی موت بھی نہ آئی آخری جڑا جملہ ہے نا خالد بن ولید دا بڑا ڈاڈا ہے آپ نے فرمایا فلا نامت اعین الجبنا فرمایا بوز دلاں شالا کدی نیند نہ آوے فرمایا بوز دلاں نو جا کے میرا پیغام سنا دینا جے تلواراں تے تیراں تے نیزے نال مردا خالد کدوں دا مر چکیا ہوندا مرنا اسی ویلے ہے جس ویلے موت آئی ہوئے بندے میں نا جی عبد الملک بن مروان تخت تے بیٹھے سی فارس دے قلعے تے ایک مسلمان گزر رہے سی تے ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا انہیں کہا کدھر گئے عبد الملک بن مروان دے گھوڑے مسلمان چلے آتے انہیں آ کے دسیا کہ وہ فارس دے قلعے تے عیسائی مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بدھایا تے انہیں تینوں پکاریا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے کہنے لگا میری بہن میں آ رہا 10,000 ابل کی گھوڑے لے کے سی تے پوری فارس دی زمین ہلا کے انہیں رکھ دیتی انہیں کہا جرت کیویں ہوئی تہاڈی تسی ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بدھایا اب رخصتی کا وقت آ گیا یہاں پہ اگر میں پنجابی میں بولوں تو اس نے کیا ہی ترجمہ کیا کہ توڑے تے گوایا میرے یار رہنے آقا دے بیمارا بیمار رہنے توڑے تے گوایا میرے یار رہنے آقا دے بیمار بیمار رہنے صحابہ کہتے کچھ لوگ جس سے طبیعت سنبھلے کہتے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے بس یہی التجا ہے کہ چھوڑے تے دوائیاں میرے یار رہنے آقا دے بیمار بیمار رہن دے پورے تے دوایا میرے آقا دے بیمار
ذرا سوچیے تو صحیح کیسا وقت ہوگا, آخری وقت ہو. اب ہم میں سے ہی کسی کا یا آخری وقت آ جائے, ہر کوئی اس سے محبت جتاتا ہے. ہمارا پرانا ساتھی ہے اتنی دور سے چل رہا ہے, ان سے بھی تو محبت کا اظہار کیا ہوگا نا صحابہ نے, آپ کو کچھ چاہیے تو نہ دے, تو انہوں نے آخری خواہش یہی کی مجھے حضور کے دروازے تک لے چلو. مرنے سے پہلے اگر آقا کی جلوہ گری ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے کہ خدا دے واسطے ایک بار آ جا, خدا دے واسطے ایک بار آ جا, تر چلے آ ترا بیمار آ جا, تر چلے آ ترا بیمار آ جا. باقی تم دوائیاں نہ دینا, باقی تم نسخے نہ دینا, مجھے ان کی محبت میں یوں طرف لے دو. انہوں نے جو فرمایا ہے میری جان بخار سے نکلے گی تو پھر جسے درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, کس لیے دوائیوں کے ناز اٹھائے, چھوڑ دو دوائیوں کی بات نہ کرو, کیونکہ توڑے پہ دوائیاں میرے یار رہے. اب سارے میرے ساتھ مل کے پڑے ہوئے, کہ توڑے پہ دوائیاں میرے یار رہے, آقا دے بیمار بیمار رہے. جناب اعلیٰ ایسے لمحات میں روح پرواز کر جاتی ہے. میرے کریم کا فرماتے ہیں حضرت بلال بن حارث کو جائے آپ اس کی قبر تیار کرے. اب میرے آقا کچھ جنازہ پڑھاتے ہیں, ذرا تصور تو کیجیے ان کے مقدر کی عظمتوں کا. جس وقت ان کا جنازہ لے کے آتے ہیں ابھی قبر پوری تیار نہیں ہوتی, وہاں آپ کے مقدر پہ قربان جناب عبداللہ کیسے نصیب آپ کے. حضور نے فرمایا آپ سارے باہر آ جائے, ان کی قبر بھی میں خود بناؤں گا. ایسے میں حضور تشریف لاتے ہیں اور جناب اعلیٰ جب قبر سے مٹی اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, ہر باری حضور کے لبوں پہ ایک جملہ ہوتا ہے, یا اللہ اس سے میں بھی راضی ہوں تو بھی راضی ہو جائے, یا اللہ اس سے میں بھی راضی. شاعر ہوں تیرا رضوی تو قائد ہے میرا رضوی اس دل میں تمہارا ڈیرا ہے میرا ہر ترانہ تیرا ہے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں دی تخت پلانا چاہتا ہوں بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں یہی دہرانا چاہتا ہوں بابا جی we love you بابا جی we miss you بابا جی we love you